السلام ناظرین کرام، ہم سیاستی گتھیاں سلجھاتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے رہتے ہیں. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کب ہوں گے، آج ہوں گے کل ہوں گے، ریلی نکلے گی، دفعہ 44 لگی ہے، کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ بہت سے مسائل ہیں. لیکن اس وقت ملک جس مسئلے سے دوچار ہے وہ بہت بنیادی مسئلہ ہے. وہ اس کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے، ایگزسٹینشل مسئلہ کہہ لیجیے گا. ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہماری سلامتی کا مسئلہ ہے، ہماری سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اور اس بات کا مسئلہ ہے کیا ہمارا سیاسی نظام چل رہا ہے، کیا ڈلیور کر رہا ہے. اب لوگ نئے سوشل کنٹریکٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آئین میں تبدیلی کی گئی تو سمجھیں کہ نیا آئین بن بھی نہیں پا سکتا. یہ کہنا آسان ہے کہ سوشل کنٹریکٹ نیا ہونا چاہیے، پر کیسے ہونا چاہیے؟ نظام عدل نیا آنا چاہیے، ٹھیک بات ہے، ہو سکتا ہے عدالتیں ویسے کام نہ کر رہی ہوں جیسے کرنا چاہیے. اس میں کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے، نظام کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ ساری باتیں دیکھنی پڑے گی، دیکھنا چاہیے کیسے مسئلہ حل ہوگا. سیاستدان آپس سے مل کے بیٹھتے نہیں ہیں، کچھ طے نہیں کرتے، ان پر بھی لوگ اعتبار نہیں کر رہے. عدالت، اسٹیبلشمنٹ جسے فوج کہہ لیجیے گا، پارلیمان، کوئی ادارہ، میڈیا بھی ایون، کوئی ادارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں لوگوں کو 100% اعتماد ہو. میں نے کل ہی کہا تھا، ابھی چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ جو پارٹی سب سے پاپولر ہے، 61% ووٹ ملتے ہیں اس کو ایک سروے کے مطابق. اس سے بھی جب پوچھا گیا کہ اگر چوتھی پارٹی بن جائے تو کیا آپ اس پہ جائیں گے، تو 52% لوگوں نے کہا کہ ہاں چلے جائیں گے اس میں. کیا اتنی بے بد اعتمادی لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے اپنے پورے سسٹم کے بارے میں، اپنی پارٹیوں کے بارے میں، اپنے نظام کے بارے میں. کیوں ہم ڈیموکریسی پہ اعتبار نہیں کرتے؟ کیوں الیکشن نہیں کرا پاتے؟ کیوں نہیں کراتے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جس کا جواب جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے، کہاں خرابی ہے. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالم نویس بھی ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں. صابر شاہ صاحب ہیں. صابر شاہ صاحب خاص طور پر اکنامکس پر تو بہت ہی گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں، ملک کے معاملات کو بڑے دل کے ساتھ سمجھتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سلمان عابد صاحب موجود ہیں. سلمان عابد صاحب کہتے ہیں نام ہی کافی ہے، تو یہی سمجھ لیجیے گا. سلمان عابد صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی آسانی پیدا ہو جائے. کیا ساری صورتحال کا نقشہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، جو نقشہ ابھی ابتدائی طور پہ آپ نے کھینچا ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ایک درست ٹریک کی طرف نہیں جا رہا، نہ سیاسی بنیادوں پر، نہ قانونی بنیادوں پر، نہ انتظامی بنیادوں پر، اور نہ مالی بنیادوں پر، اور نہ سیکیورٹی کے کانٹیکس میں جس طرح سے ہمیں چیزوں کو انشور کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں بے ترتیب ہو گئی ہیں، اور یہ بے ترتیب آئسولیشن میں نہیں ہوئی ہیں. ہم سب اس میں کسی نہ کسی شکل میں حصہ دار ہیں، بطور سیاستدان، بطور جج، بطور اسٹیبلشمنٹ، بطور انتظامی افسر، بطور ہم اور میڈیا کے پرسن، سب کہیں نہ کہیں ہم اپنا حصہ دار ہیں. اور ہم ایک ایسی پولیٹیکل ڈویژن میں تقسیم ہو چکے ہیں جہاں ہماری اپنا آئین، اپنی اپنی سیاسی پوزیشن، یا ہم نے اپنی دیگر معاملات میں پوزیشن لے لی ہے. اب اگر آپ نے درست ٹریک پہ چلنا ہے تو آپ کے سامنے سپرمیسی جو ہے وہ تو آئین کو ہونی چاہیے اور قانون کو ہونی چاہیے، اور ڈیموکریسی اور پولیٹکس کے جو بنیادی اصول ہیں انہی کو سامنے رکھ کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ جو مفاداتی سیاست ہے اس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور سب جو ہیں وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اور نتیجہ بھی وہ نکالنا چاہتے ہیں جو ان کے حق میں ہو. اور اگر حق میں ہوگا تو وہ نتیجہ قبول کرتے ہیں، اگر نتیجہ حق میں نہ ہو تو پھر ہم اسی ساری چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. اب ان چیزوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ دیکھیے کسی ایک سیاسی جماعت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں، آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو اٹھا لیں، کتنی بھی پاپولر ہو، جب آپ ان سے ریزولوشن کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کو بہت سے باری باتوں میں گیپ نظر آئے گا. یہ سوال جو ہے، جو میں بار بار آپ کے پروگراموں میں بھی کہتا ہوں کہ سیاسی کرائسس سے زیادہ ایک اسٹیٹ کرائسس ہے. تو اسٹیٹ کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسٹیٹ کے جتنے بھی پلر ہیں ان سب کو بیٹھنا پڑے گا. لیکن بیٹھیں گے کیسے؟ اگر کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا، سیاستدان تو آپس میں بالکل بھی بیٹھنا چاہتا، وہ کہتے ہیں آئین میں لکھا ہی نہیں ہوا. اگر وہ نہیں لکھا ہوا تو پہلے جو چیزیں آئین میں لکھی ہوئی تھیں اور اس کے باوجود وہ بیٹھ رہے تھے وہ درست تھا یا آج غلط ہے؟ اور دیکھیے بیٹھنا کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں بیٹھنا کہ ہم نے اس کے اندر اپنی کوئی رول نکالنا ہے. ہم نے اس لیے بیٹھنا ہے کہ جہاں چیز جا کے گاڑی پھنس گئی ہے اس کو دھکا دے کے ایک ٹریک کے اوپر لے کے آنا ہے.
تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مشاورت کے عمل میں سارے سٹیک ہولڈر کو بیٹھنا پڑے گا، ایک 10-12 برس کا روڈ میپ آپ کو اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر سے نکالنا پڑے گا. کوئی نیا کانسٹیٹیوشن نہیں بنے گا کیونکہ وہ ایک نیا جسے کہتے ہیں نا پنڈورا ہے. آپ اسی کے اندر سے راستہ نکالیں، کیسے ہم آئین کو سپریم کریں، کیسے قانون کو سپریم کریں، کیسے ڈیموکریٹک ویلیوز کو سپریم کریں. اور یہ جو ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ جو سیاسی اختلافات کی نوعیت کو ہم نے سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے، اس سے ذرا باہر نکلیں. اور یہ جو ریٹنگ بیسڈ میڈیا ہے، اس میں بھی ہمیں اپنے آپ کو ایک ریوزٹنگ کرنی پڑے گی. یہ جو کرائسس نکال کر بیچنے کا جو عمل ہے، اس نے بھی آج یہاں پر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اگر تدبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو پھر تدبر کے ساتھ ہی ہمیں کوئی حکمت عملی بھی اختیار کرنی پڑے گی نا. اور دیکھیے کوئی ملک دشمن نہیں ہے، خدا کا خوف کریں. یہاں پہ جو ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں، دہشت گرد کے سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں، توہین مذہب کے سرٹیفکیٹ بٹ رہے ہیں، اس قسم کے ایڈونچر سے باہر نکل آئیں. جب آپ اس قسم کا ماحول پیدا کریں گے تو پھر کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. جی شاہ صاحب، شاہ عارف صاحب، کیا آپ ساری اس گفتگو کیسے لیتے ہیں؟ بڑے آپ کے رابطے بھی رہتے ہیں، لوگ آپ سے ملتے بھی رہتے ہیں، آپ لکھتے بھی رہتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں. ملک کے مسائل ایسے ہیں کہ ہر آدمی فکر مند ہے. کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا حل ہے؟ بی صاحب، جو بات آپ کر رہے تھے، پرابلم ہمارا نہ سوشل کانٹیکٹ ہے، نہ آئین میں کوئی ابہام ہے، نہ قانون میں کوئی پیچیدگی ہے، نیتوں کا مسئلہ ہے. وہ جو کہتے ہیں نا خوہ بدرہ بہانہ بسیار، کہ آپ اگر نہیں کچھ کرنا چاہتے تو قوم بنی اسرائیل کی طرح 100 بہانے آپ کو مل جاتے ہیں، 100 طرح کی تعویلات آپ سوچ لیتے ہیں. اگر کرنا چاہیں، ایک مثال جو ابھی ہمارے سامنے ڈسکشن ہو رہی ہے، 90 دن میں الیکشن، آئین میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ 90 دن سے not later than 90 days، اس کا مطلب ہے 90 دن سے آگے نہیں جائیں. لیکن یہ بات نہ کسی گورنر کو سمجھ آ رہی ہے، نہ کسی الیکشن کمیشن کو سمجھ آ رہی ہے، نہ کسی سیاسی جماعت کو سمجھ آ رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے، نیت میں فطور ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس کے بعد جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو انٹرم گورنمنٹ کیسے ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ آئین کا یہ مسئلہ بھی تو حل ہی کرنا نا آپ کو، کہ جب کوئی نہیں سر، نہیں. انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہے جب الیکشن ہو رہے ہوں اور الیکشن کا آپ نے کوئی اسمبلی موجود نہ ہو، اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو انٹرم گورنمنٹ بنے گی. یہ ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں اس وقت کوئی انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے؟ ضمنی الیکشن نہیں، قومی الیکشن تو صاحب قومی الیکشن تو ضمنی الیکشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ان مسائل کو طے نہیں کیا، طے کر دیتی تو اچھا تھا. نہیں، جب آئین نے طے کر دیا ہے تو سپریم کورٹ کو طے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ ضمنی الیکشن کراتے ہیں اس وقت کوئی انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے یا کوئی میکنزم موجود ہے؟ میکنزم یہ ہے کہ اس وقت حکومت کے صوبائی یا قومی جو مرکزی حکومت ہوتی ہے اس کے اختیارات ختم کر دیے جاتے ہیں کہ وسائل اختیارات جو ہیں تقرر تبادلے کے وہ الیکشن کمیشن استعمال کرے گا. کوئی نیا منصوبے کا افتتاح نہیں ہو سکتا تاکہ کسی کو فیور نہ ہو اور کسی کو نقصان نہ پہنچے. کسی کا تقرر تبادلہ نہیں ہو سکتا تاکہ کسی خاص سیاسی جماعت یا شخصیت کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے. یہ میکنزم موجود ہے. اگر حکومت کو اتنی فکر ہے، موجودہ حکومت کو یا کسی سیاستدان کو، تو وہ ایک دن الیکشن کرا لیں سب کے. 2 اسمبلیاں تو ٹوٹ چکی ہیں نا. نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ذرا کچھ انتظار کر لیں، اکٹھے الیکشن کروا لیں گے. دیکھیں نا، یہی تو ملک میں بحث آ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے جلدی میں اس مسئلے کو طے نہیں کیا، اس کو طے کر دینا چاہیے تھا. سر جو چیز آئین میں طے شدہ ہے وہ اپنا سپریم کورٹ کیا کرے؟ سپریم کورٹ نے تو آئین کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کرنا ہے نا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو آئین 90 دن کی، دیکھیں آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے کہ یہ 90 دن اور یہ وقت کا جو مقرر کیا گیا آئین میں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. آپ کو یاد ہے، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ 1970 کا جو بحران پیدا ہوا تھا 71 کا، وہ ہوا تھا اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے سے غیر معین مدت کے لیے، اور نیا انتخاب کے بعد نیا اجلاس بلانے سے یحییٰ خان قاصر رہے تھے یا انکار کر رہے تھے. تو ہمارے دستور سازوں نے یہ طے کیا کہ اب جب اسمبلی ٹوٹے گی تو اتنے دن میں الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے بعد اتنے دن میں اجلاس ہوگا، اتنے دن میں وزیر اعظم اور اسپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اتنے دن میں نئی حکومت آ جائے گی، تاکہ دوبارہ 1971 کی طرح کا
बहरान पैदा ना हो। ठीक है। ये एक लॉजिक थी उसके पीछे। अब वो लॉजिक आपने खत्म कर दी है या भूल गए हैं, तो ये उन लोगों का कसूर है जो समझते हैं कि नहीं ये कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि 90 दिन की जो शर्त है आप पूरी करें, वो पूरी करें, बाद के मामले बाद में देख लेंगे। हाँ, अगर आप पूरी नहीं किसी वजह से जायज वजह से नहीं कर पा रहे तो आप हमारे पास आए। तो जिन लोगों को ये फिक्र है कि जी इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बनेगी तो वो करा दें इलेक्शन। लेकिन मैं जो असल मेरा मुद्दा ये नहीं है कि इलेक्शन हूँ ना हूँ, मेरा ये है कि हमारे यहाँ नीयत का फतूर है, जिसकी वजह से आइन भी बेमानी चीज़ है, हमारी पार्लिमानी रिवायात भी बेमानी हो गई हैं, हमारा जो कानून है वो बेमानी हो गया है, और शुत्र बेमहार किस्म की एक कौम है, शुत्र बेमहार किस्म का मुल्क है। इसका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि रेट ऑफ गवर्नमेंट इस मुल्क में ख़त्म हो चुकी है। आप ये तो हम रोना रोते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, ये रोना हम क्यों नहीं रोते कि इस मुल्क के अंदर किसी स्मगलर को कोई गिरफ्तार करने की रियासत के अंदर सलाहियत नहीं रही। $50 लाख वजीर खजाना कहते हैं, दूसरे वजीर कहते हैं कि डेली अफगानिस्तान की तरफ स्मगल हो रहे हैं। आज तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? जब मनी एक्सचेंजर जो हैं जिस दिन चाहें वो डॉलर की कीमत 20 रुपए बढ़ा दें, कोई आपने सुना है कि फलां आदमी गिरफ्तार हुआ है? रियासत में कैपेसिटी खत्म हो गई है, हुकूमत इस काबिल ही नहीं रही कि वो किसी को गिरफ्तार कर सके। आप स्मगलर को गिरफ्तार नहीं कर सकते, जखीरा अंदोज को गिरफ्तार नहीं कर सकते, रेट ऑफ गवर्नमेंट आपकी वहाँ जारी नहीं रह सकती, ग्रां फरोश को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तजावुजात की भरमार है, हादसात होते हैं, ये तेज रफ्तारी है। तो रेट ऑफ गवर्नमेंट हमने इन्हीं चीजों से खत्म कर रखी है। ठीक बात है शाह साहब, अच्छा खत्म कर दी है, अब माशरे को शुतरे पे महार बना दी है। बिल्कुल ठीक बात है, उसकी वजह से ये सारे मसाइल। साबिर शाह साहब आप क्या कहेंगे? आप इस सूरत हाल पे क्या कहेंगे? दोनों की बातें आपने सुन ली, दोनों हमारे लिए मुअज़्ज़म है, काबिल एहतराम है, आप क्या कहेंगे? शिजात मिर साहब, बात यह है कि करप्शन, ढिठाई और जहालत के अलावा, लॉलेसनेस के अलावा हमारा सबसे बड़ा मसला वाकई एक कॉन्स्टिट्यूशन है। एम्बिगुअस चीज़ें हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है, सरसरी तौर पर चीज़ों को टच किया गया है, जिसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको 3 केसेस बताता हूँ। मसलन न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इजराइल में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपकी इतला के लिए। ये प्रेसिडेंट्स पे काम करते हैं, पास्ट प्रेसिडेंट्स, कोई मसला खड़ा नहीं होता। इंग्लैंड में तो आपको पता सुप्रीम कोर्ट ही नहीं थी 2009 तक। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स सुप्रीम कोर्ट का काम करता। ठीक है। फिर एक मुल्क आपके हमसाए में अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें, इंडिया जो आपके साथ आजाद हुआ, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट हो चुकी हैं, और मुल्क उनका डेमोक्रेटिकली जितना मजबूत आप जानते हैं जमहूरी तौर पर। हमारे यहाँ हुई है 23। अच्छा जी, फिर एक केस आता है आपके पास मलेशिया का, मुस्लिम मुल्क ले लें, 1959 से लेके अब तक, 1967 से लेके अब तक तकरीबन 59 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत मजबूत मुल्क है। फिर एक केस आता है आपके पास जापान का, फॉर एग्जांपल 75 साल में अमेंडमेंट कोई नहीं हुई, और जितनी तेजी से वहाँ वजीर आजम बदलते हैं आप जानते हैं, बहुत तेजी से बदलते हैं, लेकिन जमहूरियत भी मजबूत है, मुल्क इकोनॉमिकली भी मजबूत है, मोरालिटी बड़ी हाई है, सोशल फाइबर इंटैक्ट है, एथिक्स आपके सामने है। अमेरिका में 1791 से लेके अब तक तकरीबन 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं, 11,000 प्रपोज की गई। अब ये मैंने आपको सारा सिनेरियो पेश किया है कि अमेंडमेंट्स अगर नहीं है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत है, जिस तरह जापान का, और अगर हो रही है जिस तरह इंडिया में 105, इसका मतलब है गाहे बगाहे वो इसमें से ग्रे एरियाज और लकूनी को निकालते हैं। अगर ग्रे एरियाज होंगे तो मैं कहूंगा इलेक्शन होने चाहिए 90 दिन में। आप कहेंगे कि जी अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो फिर कैसे कराएंगे, अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई तो फिर कैसे कराएंगे, ये तो बहस होनी नहीं चाहिए। इतना क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इसको रीडिफाइन करें, इसकी सब क्लॉजेस डालें, अपने मुल्क के हिसाब से चलें, ताकि सुप्रीम कोर्ट का काम आसान हो। 2 दर्जन के करीब जज भी नहीं है और 30-35 हजार पेंडेंसी है केसेस की। बाद में आप जजों को ब्लेम करते हैं कि फलाना फैसला जरा जल्दी में आ गया, वो बिल्कुल जज बिक गए, फलाना हो गया, ये हो गया। तो आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको मजबूत और फ्लॉलेस बनाना पड़ेगा, बाकी बातें तो हम कर ही रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। 18वीं तरमीम ने हमने बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अमेंडमेंट इकट्ठी कर दी थी। अब भी कोई अगर कंसेंसस के साथ कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएं
جس سے لوگوں کی تسلی بھی ہو جائے, مسائل بھی حل ہو جائیں, اور جو پرابلم پیدا ہوئے ہیں وہ بھی سالو ہو جائیں, تو کوئی حرج تو نہیں ہے جی. آپ نے مثالیں دی ہیں بہت سے ملکوں کی جہاں امینڈمنٹ ہوتی ہیں, اور ان ملکوں کی بھی جہاں امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے دیکھا, صورتحال کو دیکھا. پریزنٹ سچویشن میں بھی جو الیکشن کا مسئلہ ہے اس پہ بھی ہم نے گفتگو کی. ہم اس بات کا بھی تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں ان کا حل کیا ممکن ہو سکتا ہے, کس طرف جا سکتے ہیں. کیا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ تو نہیں کرنا پڑے گا, لیکن امینڈمنٹ کے ذریعے سے اگر ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں تو کیا اس کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی اس میں لکونہ نظر آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, ہم کیوں بار بار سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر معاملات بہت صحیح ہے تو ہم کیوں جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جن مسائل میں اب پھنسے ہوئے ہیں, اکنامک مسائل جو ہیں خاص طور پر جو پیدا کیے ہیں, آج کے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں جی اس حکومت نے کی ہے, وہ کہتے ہیں جی اس حکومت نے کی ہے. یہ برسوں کا قصہ ہے جو ہم نے ایک کنسسٹنٹ غلط پالیسیاں اڈاپٹ کی ہوئی تھی, جس کے نتیجے کے طور پر آج ان حالوں پہنچے ہیں. اس کا حل کیا ہے. سیکورٹی کے مسائل ہمیں روز پیدا ہوتے ہیں, کبھی افغانستان کی طرف سے, کبھی کس کی طرف سے. کیا خارجہ پالیسی میں ہمارا کوئی نقص ہے, ہم نے غلط ہاتھوں میں دے رکھی ہے, کیا صورتحال ہے. یہ سارے سوالات ہیں جو روز ہمیں پیدا ہوتے ہیں. کیا لیکن اب مسئلہ یہ ہے میر صاحب کہ معیشت کا معاملہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج کا تو بگڑا ہوا نہیں ہے, یہ تو کافی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہماری چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا فوجی ادوار تھے, وہ اسٹرکچرل ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ٹھیک بات. جہاں ہمیں ریفارمز کرنی چاہیے تھی اکنامیکلی, وہ ہم نے کی نہیں. ہم نے ایک مخصوص طبقے کو طاقتور بنا کر عام آدمی پہ سارا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے نا کہ بھی جو پیسہ آپ ہم سے لیتے ہیں وہ آپ عام آدمی کی بجائے ایک طاقتور طبقوں کی کلاس کے اوپر پیسہ لگا دیتے ہیں, تو آپ عام آدمی کو تو ریلیف ہی نہیں دیتے, پھر الٹا ہمیں گالیاں پڑواتے ہیں کہ جی یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے یا فلاں کی وجہ سے ہے. ایک بات, آپ اپنا سائز آف گورننس جو ہے وہ کم نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی لگژریز کے ماڈل جو ہیں وہ کم نہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ انڈسٹری لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. انفراسٹرکچر کرتے ہیں, پل بنا دیں, انڈر پاسز بنا دیں, موٹر وے بنا دیں, اورنج ٹرین بنا دیں, اور بے تحاشا میگا پروجیکٹس کر دیں. سب جانتے ہیں میگا پروجیکٹس میں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی امپورٹنس نہیں ہے, ہوگی ان کی امپورٹنس, لیکن انڈسٹری کیوں نہیں لگائی آپ نے, چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹریاں کیوں نہیں لگائی آپ نے. ہندوستان نے جو جا کے کام اپنا کیا چھوٹی چھوٹی انڈسٹریوں کے ذریعے, بنگلہ دیش کے اندر ہوا, آپ کو کیا تکلیف تھی آپ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں نہ لگائیں. آپ نے جو پہلے سے موجود انڈسٹری تھی وہ بھی تباہ کر دی, اور ساری کی ساری ڈیپینڈنسی جو ہے وہ انٹرنیشنل اداروں کے اوپر رکھ دی کہ یہ ہماری معیشت کو چلائیں گے. جب وہ چلائیں گے تو پھر ڈکٹیشن بھی دیں گے. پھر آپ کی اکنامکس پالیسی میں کنٹینیوشن کوئی نہیں ہے. ایک حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت کی پالیسی اٹھا کے پھینکتی ہے, دوسری آتی ہے اس کو اٹھا کے پھینکتی ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آئی ایم ایف کا معاہدہ ملک دشمنی ہے, ملک سے دشمنی ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر سب سے پہلے آگے بڑھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. یعنی ہم انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کو بھی بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی پالیٹکس کرتے ہیں. اب معیشت کے اوپر بھی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اچھا پھر معیشت کہاں درست ہوتی ہے. معیشت وہاں درست ہوتی ہے جہاں آپ کی کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, جہاں آپ کے یہاں انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو. آپ مجھے بتائیے پچھلے 25-30 سال میں ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے نا جس نے ترقی کی ہے, وہ ہے لینڈ کا بزنس. سارے کے ساری انویسٹمنٹ آپ نے وہاں پہ کر دی. آپ نے پورے ملک کو لینڈز کے اندر ڈال دیا اور بڑے بڑے انڈسٹریز آپ نے پیدا کر دیے سو کالڈ. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل انٹرنیشنلائزیشن کی ہوتی تو آج اس کا نتیجہ یہ ملتا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے بلک کی کانٹیکس میں, چاہے وہ پڑھی لکھی ہے چاہے ان پڑھ ہے, چاہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے چاہے وہ شہروں میں رہتی ہے, وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر کے اپنے لیے اکنامک اپرچونیٹیز کے ماڈل پیدا کرتے ہیں. یہاں ہم نے سب کو ڈیپینڈنٹ کر دیا سرکاری نوکریوں کے اوپر, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا سرکاری نوکریوں میں. تو میرا کہنا یہ چاہتا ہوں کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں روکا تھا. یہاں حکمرانوں کا جو ترجیحات تھی نا وہ ملک کی معیشت کو درست کرنا نہیں تھا, ملک کا انفراسٹرکچر درست نہیں کرنا تھا, اسٹرکچر ریفارمز نہیں کرنی تھی. اپنے آپ کو, اپنے خاندانوں کو کس طرح سے ہم مخصوص طبقوں کو فائدہ پہنچا سکیں. یہ جو انویسٹر آئے نا بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, یہ جب آ کے سیاسی جماعتوں کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں میر صاحب, یا یہ آپ کی الیکٹورل کمپین کے اندر یہ اربوں روپے کروڑوں روپے دیتے ہیں, تو یہ کس لیے دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ان کے سیاسی, ان کے جو معاشی مفادات ہیں اس کو پروٹیکٹ کریں, اور یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ماڈل ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اس ماڈل کے اوپر اگر ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے اکنامیکلی کسی درست ٹریک کے اوپر آ سکتا ہے, اس ماڈل کے تحت تو نہیں ہوگا. آپ کو پورا کا پورا ماڈل جو ہے اکنامک کا وہ ریوزٹ کرنا پڑے گا. ارشاد عارف صاحب, کیا آپ کو شاہ صاحب نظر آتا ہے یہ ساری صورتحال جو ہمارے سلمان عابد صاحب بیان کر رہے ہیں ہے تو نازک صورتحال ہے جی, ہم نے کچھ نہیں بنایا. اتنے سالوں کا آپ وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کوتاہیاں کی ہیں ہم نے جی.
اصل میں میر صاحب ہمارے جو آغاز تھا وہ اتنا برا نہیں تھا. ایک غلطی ہماری جو فرسٹ جنریشن تھی پاکستان بنانے والی اس سے ہوئی کہ آئین نہیں بر وقت بنا سکے. لیکن ہمارے ہاں انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, ہیلتھ کا ایشو جو تھا اس کو ایڈریس کیا جا رہا تھا, ایجوکیشن جو ہے خاص طور پر ایوب دور جو ہے اس میں تو یہ بہت کام ہوا اس پہ. 85 جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ مائل سٹون ہے ہماری تاریخ کا, کہ 85 کے جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے اور ایسے لوگ جو معاشرے کے مردود لوگ تھے, معتوب لوگ تھے, جن سے لوگ شریف لوگ, اچھے لوگ, خاندانی لوگ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, وہ سیاست میں آئے اور سیاست میں آ کے وہ حاوی ہوئے. آپ کو بھی یاد ہوگا, سلمان عابد صاحب کو بھی یاد ہوگا, ایک صاحب یہاں تھے, وہ بزنس مین تھے, حاجی صاحب تھے. وہ ان کی شہرت یہ تھی کہ وہ صحافیوں میں لفافے مانتے ہیں, تو کوئی معقول صحافی ان سے ان کے کھانا کھانا یا ان کی مجلس میں جانا تو درکنار ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا. بعد میں لیکن وہ MP بھی بنے, وزیر بھی بن گئے. اور یہ 85 کے جو بہت زیادہ قباحتیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اور یہ دو خاندان جو بدنام ہیں وہ بھی اسی دور کی پیداوار ہیں, جس کے نتیجے میں آپ جو دیکھیں 85 تک آپ کے یہاں پر کہ 90 تک یہ معاملہ تھا کہ آپ کا ہندو گروتھ ریٹ اور مسلم گروتھ ریٹ کی اصطلاح چلتی تھی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے. آپ کا جو روپیہ تھا وہ انڈیا سے زیادہ مضبوط تھا, آپ کا گروتھ ریٹ جو تھا وہ انڈیا سے بہتر تھا, آپ کی معیشت بہت بہتر تھی. ہندوستان سے جو لوگ آتے تھے, امرتسر سے, دہلی سے, جلندر سے, وہ لاہور کو آ کے دیکھ کے حیران رہ جاتے تھے. حالانکہ اس وقت لاہور کو اتنا ترقی یافتہ شہر نہیں تھا, کراچی ترقی یافتہ شہر تھا. 85 میں چائنیز ایک ڈیلیگیشن کراچی آیا تو وہ ہماری جو 24 منزلہ یا 23 منزلہ بلڈنگ ہے حبیب بینک بلڈنگ پلازا, اس کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ یہ آپ نے خود کیسے بنا لی ہے, یہ تو امریکن نے بنا کے دی ہوگی. ہم یہاں کھڑے ہوئے تھے. لیکن پھر جب یہ زوال آیا کہ کرمنلز جو ہیں وہ صاف اس میں سیاست میں آ گئے, سمگلر, منشیات فروش, گراں فروش, ذخیرہ اندوز, اس ٹائپ کے لوگ جو مافیاز آئے ہیں, انہوں نے آ کے چونکہ ان کی کوئی اخلاقیات نہیں تھی, ان کی کوئی سیاسی روایات نہیں تھی, سیاست سے, آئین سے, قانون سے, ریاست سے ان کا کوئی مضبوط رشتہ نہیں تھا, تو جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک خرابی پیدا ہوئی اور وہ بڑھتے بڑھتے یہاں پہنچ چکی ہے, جس کی نقشہ کشی جناب سلمان عابد صاحب کر رہے ہیں. اب جب پیسہ آپ ریئل اسٹیٹ میں لگاتے ہیں تو آپ ملک میں بے روزگاری کو جنم دیتے ہیں, نان پروڈکٹیو, آپ چور بازاری جو ہے, بلیک مارکیٹنگ کو, کیونکہ وہ پیسہ چھپایا جاتا ہے, اس منافع کو ظاہر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. راتوں رات ایک دن آپ جو ہے جال سازی کے ذریعے 1 کروڑ کی چیز 2 کروڑ میں بیچتے ہیں تو وہ پیسہ آپ ظاہر تو نہیں کر سکتے, اتنا زیادہ منافع ظاہر نہیں کر سکتے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کا ریونیو کم ہوا, آپ کے اندر بلیک مارکیٹنگ کا رواج ہوا, آپ کے اندر بے روزگاری پیدا ہوئی. 10 کروڑ کا پلاٹ جو ہے وہ ایک شخص کو روزگار نہیں دے سکتا, لیکن 10 کروڑ کی انڈسٹری جو ہوگی وہ کم از کم 50 لوگوں کو روزگار دے گی. یہ کسی نے سوچا بھی نہیں. 10 کروڑ کا پلاٹ جو ہے 1 روپیہ قومی خزانے میں ریونیو کی شکل میں نہیں دے سکتا. اس کے مقابلے میں 10 کروڑ کی انڈسٹری جو ہے اچھا خاصا آپ کو ریونیو دے گی, ریاست کو, قومی خزانے کو مستفید کرے گی اور نوکریاں دے گی لوگوں کو. جی ٹھیک بات ہے. میں روزگار کا کہا نا. اچھا, اب یہ جب صورتحال ہے تو اس کو درست کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے حکمرانوں نے, سیاستدانوں نے, یہ جو اشرافیہ طبقہ ہے ہمارا, انہوں نے حکمران اشرافیہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہو, ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہو اور اپنے اپنے مفادات سمیٹتے رہو. نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان روز بروز زوال کی طرف جا رہا ہے, اور یہ چند خاندان یا ایک خاص مخصوص طبقہ جو ہے حکمران اشرافیہ جو ہے اس کے دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اس کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور بیرون ملک تعلقات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک بات ہے آپ کا. یہ ہمارا ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کا فرض بنتا ہے کہ جی صابر شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس مسئلے پر؟ جی اس طرف لائیں. میر صاحب بات یہ ہے کہ we all know the causes what has happened to Pakistan. یہاں گنگا الٹی بہی ہے. 2 باتیں کروں گا. بھٹو نے بیڑا گرک کر دیا یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کر کے, وہ جو نیشنلائزیشن کی انڈسٹری, وہاں سے اس وقت ارب پتی لوگ بھاگے, آج تک صحیح طرح پوری طرح واپس نہیں آئے.
اور ڈر خوف پیدا ہو گیا. اچھا جی یہ بھٹو نے کیا. ایوب خان نے آپ دیکھیے فوجی عامر تھے, انڈسٹریلائزیشن کا پہیہ چلایا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک لسٹ ہے میرے پاس, وہ قبر میں جا چکے ہیں, میں نے ان سے کیا فائدہ لینا. پھر تیسری بات, جنرل مشرف کا دور ہے, جتنا مرضی برا کہیں, پاکستان نے امریکہ سے اب تک $75 ارب قرضہ لیا ہے, ایڈ آئی ہے 1947 سے اب تک. $35.5 ارب صرف مشرف کے دور میں آیا. اب آپ کہہ دیں کہ جی 9/11 ہو گیا تو ان کو ضرورت تھی تو پیسے آئے. کیا وجہ ہے کہ ٹاک ٹو موسٹ پاورفل پیپل اونلی. عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ نے فون کیا IMF کو, 48 گھنٹے میں پیسے آ گئے. آپ کا کیا خیال ہے, ان کی بات سنتے ہیں ان سویلین کی؟ وہ سب سے مضبوط لوگوں سے بات کرنے, جب جنرل عاصم منیر فون کریں گے IMF کا قرضہ آ جائے گا. یہ ساری بدقسمتیاں ہیں کہ سویلینز کی کوئی سن نہیں رہا, لیکن حقیقتوں کی طرف جانا ہے. ارشاد عارف صاحب نے درست فرمایا ہے کہ پلاٹ کی ایک نوکری نہیں دے رہا, لیکن پیسہ اتنی سیانی چیز ہے کہ پیسے کی آنکھ بھی ہے اور میدا بھی ہے. میرا پیسہ مجھے گائیڈ کرتا ہے کہ پلیز گو اینڈ بائی ریئل اسٹیٹ. 2 کروڑ کا پلاٹ لو, 3 سال میں ڈبل ہو جائے گا, شاید 2 میں ہو جائے, نہ بھی ہو, پروفٹ کماؤ, ٹرن اوور کماؤ. 2 کروڑ میں انڈسٹری تو لگنی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. تو میں اس سے پیسے اپنی روٹی چلا سکتا ہوں. یہ مجھے بتاتا ہے کہ وہاں جا کے مجھے پار کرو, امریکہ اور انگلینڈ کے بینکوں میں سیف رہوں گا. لائک واٹر, پانی کی طرح, اٹ ڈیسائڈز اٹس اون کورس. تو کبھی بھی آپ پیسے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے یہ کہاں جا رہا ہے. یہ بدقسمتیاں ضرور ہیں, لیکن پیسے کی ایک آنکھ ہے, آپ ذہن میں رکھیے. اس کا ایک دماغ ہے, اس کا ایک اپنا کورس ہے. اب کرنا کیا ہے, میں نے عرض کیا تھا کانسٹیٹیوشن پہ, آج تک آپ نے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دی ہے فورن یا لوکل انویسٹر. فورن انویسٹر کو کیوں کہتے ہیں آپ اپنا پروفٹ کیوں باہر لے کے جا سکتے؟ یار میری مرضی, پہلے میرے پاؤں پکڑ کے اب لے کے آئے, میں نے انڈسٹری لگائی, اب مجھے کہہ رہے ہیں ہم اپنے پیسے باہر نہ لے کے جاؤں. ہو آر یو؟ اس لیے میں آؤں گا ہی نہیں. اور پھر میں آتا ہوں تو پھر نئے گند ڈالتے ہیں, مجھے نہ سوئی گیس کا کنیکشن ٹائم پہ ملتا بغیر رشوت کے, نہ بجلی کا, نہ گیس کا. پھر آپ کہتے ہیں FDI نہیں آ رہی, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. لوکل انویسٹر ذرا انڈسٹری لگانے لگتا ہے تو بھوکے ننگے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ سیاسی چندہ دو جی. لابنگ ساری دنیا میں ہوتی ہے, فائنینسیئر ساری دنیا میں ہوتے ہیں, امریکہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہاں $20 ارب کا الیکشن ہے کہ ہر چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. لابنگ ہوتی ہے, ان کو فائدے بھی ملتے ہیں, لیکن اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دی کامن مین. دے مینٹین اے بیلنس. تیسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ وہاں جج کیوں نہیں برے کہلاتے, وہ بھی انسان ہے. دے ہیو اے ویری لٹل روم ٹو مینیور. کانسٹیٹیوشن میں لوپ ہولز نہ ہونے کے برابر ہیں, ججز کے پاس مینیور کرنے کا روم بہت کم ہے. یہاں جج چاہتا ہے تو 1954 میں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, نظریہ ضرورت لگا دیتا ہے, اور وہ آج تک چل رہا ہے آپ کے سامنے. تو یہ میرا مقصد ہے کہ ٹھیک بات ہے جی, بالکل آپ کی باتیں ٹھیک بڑی باتیں نظر آتی ہیں. ہم اس پہ ایک ہمیں وقفہ لینا ہوگا. وقفہ لینے کے بعد ہم کوشش کریں گے اس بحث کو کنکلوڈ کریں اور کوشش کریں کہ وے فارورڈ کیا ہے, کیسے آگے جائیں, کیسے آگے بڑھیں, کیسے منزل کو پائیں, کیا پاکستان کو بچائیں اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں. ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, یعنی ایک ایسے ہم لفظ کہتے ہیں کہ وے فارورڈ کیا ہے, آگے کہاں جائیں, پاکستان کو کیسے ایک صحیح ٹریک پر ڈالیں, منزل کی طرف ڈالیں. معیشت کا جو حال ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. نظام عدل کے بارے میں بہت سے اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں, وہ دیکھ لیا ہے. آئین جو یہ صابر شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ایمبیگوٹیز موجود ہیں, جس کی وجہ سے عدالتیں یہ ہیں, ہم بار بار جانا پڑتا ہے عدلیہ کے پاس کہ اس کو انٹرپریٹ کریں. کیوں ایمبیگوٹیز ہیں, اور اگر ایمبیگوٹیز ہیں تو ہم اسے دور کیوں نہیں کرتے, ہم چمٹے ہوئے کیوں ہیں. انہوں نے مختلف ملکوں کے حوالے دے کے بتایا ہے کہ ان ملکوں نے کتنی ترامیم کی ہیں, اور کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو ترامیم نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا لکھا ہوا آئین جو ہوتا ہے بہت پکا ہوتا ہے. پکا ہی نہیں ہوتا, ان لوگوں کی نیت اس پہ عمل کرنے کی بھی ہوتی ہے. ہم بد نیت بھی ہوں گے جیسے کہ ارشاد عارف صاحب کہتے ہیں, اور یقینی طور پر ہمارے ہاں کوئی فلاز بھی رہے ہوتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جسے کہتے ہیں سوشل کنٹریکٹ ری رائٹ کرنا, نیا آئین لکھے. اس آئین کے اندر رستہ نکالنے کے لیے اور اس پورے نظام کو ایک طرح کا ری وزٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا میتھڈ ہو سکتا ہے جس کو ہم اڈاپٹ کریں. یہ سلمان عابد صاحب. دیکھیں, آپ نے بھی بات کی, ارشاد عارف صاحب نے بھی بات کی کہ اگر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے پولیٹیکلی, وی آر ناٹ کمیٹڈ, اور ہمارا کوئی پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں ڈسکورس جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں, تو پھر جتنے مرضی آئین لے آئیں, جتنی مرضی آپ پالیسی لیجسلیٹو لے آئیں, قانون بنا لیں, تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سارا کا سارا اشرافیہ ہے, الیٹ جو ہے,
اگر وہ پاکستان کے مسائل کے بارے میں پارٹ آف دا پرابلم رہنا چاہتا ہے تو پھر کیا کیا جائے, اور اگر وہ پارٹ آف دا ریزولوشن بننا چاہتا ہے تو پھر بہت سے راستے ہیں آگے بڑھنے کے, جو ابھی باتیں صابر شاہ نے بھی کی ہیں, شاہزاد صاحب نے بھی کی ہیں, آپ نے بھی کی ہیں, میں نے بھی کی ہیں, پھر آگے بڑھنے کے بے شمار راستے ہیں. تو پہلے تو بنیادی طور پر یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہمیں بہت کچھ بدلنا ہے, اور اپنے پچھلے ایٹیٹیوڈ یا جو جاری ایٹیٹیوڈ ہے ان سے نکل کر کوئی نئے راستے تلاش کرنے ہیں, نئی پاسبلٹیز لینی ہے, نئے گورننس کے ماڈل لے کے آنے ہیں, ڈی سینٹرلائزیشن کرنی ہے, ڈیوولوشن کرنی ہے, ریسورسز کی فیئر ڈسٹریبیوشن کرنی ہے, اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے صحیح طریقے سے, اور چاہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز ہیں, چاہے وہ آپ کی لیگل ریفارمز ہیں, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل ریفارمز ہیں, چاہے وہ آپ کی اکنامک ریفارمز ہیں, ان کو درست کرنا ہے. تو پھر تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے نا. پرابلم اس وقت یہ آ رہی ہے, دیکھیے نا, بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کی بہتری کے لیے بہت اعلیٰ دماغ اور بہت اعلیٰ تجاویز رکھتے ہیں, اور لوگ پٹ بھی کرتے ہیں, بعض محفلوں میں بتاتے ہیں کہ بھی یہ میرے ذہن میں تجویز ہے, یہ ہے, یہ ہے, لیکن پھر مسئلہ وہ آ جاتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. کوئی تھنک ٹینک بھی نہیں ہے ہمارے. تھنک ٹینک اگر کوئی نکالے بھی, اگر آپ نے اس پہ کام ہی نہیں کرنا, دیکھیں نا دنیا کے جو تھنک ٹینک ہیں اس کی کامیابی کی بنیادی کنجی یہ ہے کہ وہ کنیکٹ ہوتے ہیں حکومتوں کے ساتھ, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ, اور وہاں سے وہ انپٹ آ رہا ہوتا ہے, اسی کی بیسس پہ آپ آگے جا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. ہمارا تو جو تھنک ٹینک ہے وہ آپس میں گفتگو کر کے جو ہے وہ بس رہ جاتے ہیں, کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوتا. اور جو ابھی کل خاقان عباسی صاحب نے ایک بڑا جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے نا, پارلیمنٹ میں ان لوگوں کو لائیں جو پارلیمان کے حقدار ہیں. آپ ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹیں جاری کرتے ہیں جو گلی محلے کا الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے, ان کو بھی ہم ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر بنا دیتے ہیں. تو سوال یہ کہ جب ہم نے اس کلچر کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو پھر کیسے آپ کا پارلیمانی نظام مضبوط ہوگا, کیسے آپ پارلیمانی ڈیبیٹ کر سکیں گے, کیسے آپ چیزوں کو ریزالو کر سکیں گے. سیاسی جماعتیں موجود ہیں, سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو پینیٹریٹ کریں نا, افیکٹو فنکشننگ میں لے کے آئیں, ٹرانسپیرنٹ فنکشننگ میں لے کے آئیں, تبھی تو آپ پارٹ آف دا جسے کہتے ہیں ریزولوشن بنے گے نا. ایسے تھوڑی ہم ہوا میں بن کے بیٹھ جائیں گے, صرف خواہش پیدا کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. ٹھیک بات ہے. جی ارشاد عارف صاحب, کیا آپ کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ دیکھیے میں تو پہلی اپنی بات پہ قائم ہوں. دیکھیں آئین میں ترامیم ضرور کر لیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن امریکہ جو دنیا کی سپر پاور ہے, سب سے کامیاب تجربہ جو جمہوریت کا ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے نا. اگر جو نظام پارلیمانی نہیں ہے, صدارتی ہے, لیکن جمہوریت ہے. 200 سال سے زیادہ ہو گئے ان کے آئین کو بنے ہوئے, وہاں ہوئی ہیں 37 ترامیم. ہمارے ٹھیک ہے نا جی, 37 200 سال سے زیادہ عرصے میں. ہمارے ہم ہوئے ہیں 50 سال میں 27 ترامیم, 27 ہو چکی ہیں نا. 7 تو آئین بنانے والا نے 4 سال میں کر دی تھی, بھٹو صاحب نے کر دی تھی. جی ہاں, 5 بلکہ 5 ہو گئی تھی. 7 تو 8ویں پھر ضیاء الحق نے کی. ہاں ٹھیک ہے, نہیں 7ویں ضیاء الحق نے کی تھی نا, جو 5ویں ترمیم کو واپس لیا تھا. جی جی خیر ٹھیک ہے, 6 ہوئی تھی. جی ہاں. تو اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نیتیں جب درست نہیں ہوں گی, جب ایسے لوگ جو کمٹمنٹ آئین کے ساتھ رکھتے ہوں, ریاست کے ساتھ رکھتے ہوں, اپنے مفاد سے بالاتر ہو کر, ہم نے ہر تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے. ہم نے صدارتی نظام کا تجربہ کر لیا, انتہائی اس کے ساتھ برا سلوک کیا اور یہاں بدنام کر دیا کہ صدارتی نظام یہاں نہیں چل سکتا. ہم نے پارلیمان نظام کا تجربہ کیا, ہم نے مارشل لا کا تجربہ کیا, ہم نے مارشل لا اور پارلیمان نظام کو مکس کر کے ایک ہائبرڈ نظام کا تجربہ کیا. سارے تجربے ناکام ہو گئے, کیونکہ کہیں بھی نیت کسی کی یہ نہیں تھی کہ ملک کے لیے کچھ کیا جائے. نیت یہ تھی کہ میں اپنا مفاد کیسے جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. کل جو شاہ خاقان عباسی نے ایک بڑی بات اور بھی کی, اس نے کہا کہ ایک شخص کو لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ میرا تابع دار ہوگا. ہمارے نظام کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے, الیکشن جب ہوتے ہیں, جب آپ جیتنے والے کو نہیں آنے دیں گے اسمبلی میں اور ہارنے والے کو لے کے آئیں گے جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو آیا ہی غلط طریقے سے, غلط راستے سے ہے. وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے آیا ہے یا کسی اور کی جو اس کو لایا ہے اس کے لیے آیا ہے. وہ ملک کے لیے تھوڑا آیا ہے, ریاست کے لیے تھوڑا آیا ہے. ٹھیک بات ہے. یہ خرابی موجود ہے, اس لیے ہمیں پہلے نیتوں کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور اس سسٹم میں, اس آئین میں رہتے ہوئے عوام کے اندر یہ بیداری پیدا کرنی ہوگی کہ جو شخص آئین سے ادھر ادھر ہوتا ہے وہ معاشرے میں نکو ہو جانا چاہیے. جو شخص قانون کی تابع داری نہیں کرتا وہ مردود ٹھہرنا چاہیے ملک کے اندر. جو شخص ہماری جو اچھی روایات ہے, اخلاقی روایات ہیں, ان کو پس پوش ڈالتا ہے, وہ سیاست کے قابل نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ دانشور ہیں, جو صحافی ہیں, جو اساتذہ ہیں, جو علماء ہیں,
یہ سارے کے سارے ہر کوئی اپنے اپنے مافیا کی پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے، پروٹیکشن کر رہا تھا غلط نیریٹو کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی پروٹیکشن کرتا ہے. اصل بات اور تعویذ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور Confuse ہو جاتا ہے. کنفیوژن بے یقینی جو ہے سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. علامہ نے اسی لیے کہا تھا نا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. ہاں ٹھیک بات ہے. ہم بے یقینی کا شکار ہیں، ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہر چیز کنفیوز ہم نے کر دی ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. صابر شاہ صاحب لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے سجاد میر صاحب، ہم ایک جملہ بولتے ہوتے ہیں آئین اور قانون، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اب اس کی امپلیمنٹیشن اگر نہیں ہو رہی تو وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے پاکستان میں پارلیمنٹ نے 23 ترامیم پاس کی ہیں، 23. امریکہ میں 232 سال میں 27 ترامیم آئی ہیں، 27. وہ 27 کی 27 عوام کے حق میں ہیں. آپ مجھے بتائیے، دوبارہ آئین کھولیے، 23 ترامیم میں کون سی ترمیم جو ہے وہ عوام کے حق میں ہے یا گئی ہو؟ یہ ساری اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی ہیں مختلف ادوار میں. ان کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں ہوا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے آپ کو ساری مثالیں دی. وہ ملک جو ترمیم ہی نہیں کرتے، وہ ملک جو بہت زیادہ ترمیم کرتے ہیں، وہ ملک جن کے پاس آئین ہی نہیں ہے، سبھی ترقی کی منزلوں پر ہیں. ہمارے ہاں ری رائٹ کرنا پڑے ضرور کیجئے، بیسک ایمبیگوٹیز دور کیجئے. کوشش کریں کہ بدنیت آدمی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، باہر کے ملکوں میں بھی ہیں، لیکن جب آئین اور قانون پہ عملداری ہوگی تو یہ چور ڈاکو بھی لائن میں لگا ہوگا نا. اس کو پتا ہوگا میں پکڑا جاؤں گا. تو اتنے ٹیسٹ کیس میں نہ ڈالیں ججوں کو. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں، کیونکہ پینڈنسی بہت ہے اور وہ بھی انسان ہے. میں تو جوڈیشری کا نمائندہ نہیں ہوں، اور میں الیکشن لڑوانے والوں کی بات نہیں کر رہا، لڑنے والوں کی کہہ رہا ہوں. اب توشہ خانہ کی لسٹیں آ گئی ہیں، فورن فنڈنگ کی لسٹیں آ گئی ہیں، یہ سارے چور ہیں. اب یا تو سب کو چھوڑ دیں یا سب کو پکڑ لیں. کر سکتے ہیں آپ؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. ٹھیک بات ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے جی، کہ نا اس ہمام میں کہتے ہیں سارے ننگے ہیں. بہت سی باتیں ہیں جس کا جواز ہو سکتا ہے اگر قانون کے مطابق تو جواز دیا جائے، جس کا جواز نہیں ہے اس کو رد کر دیا جائے. آئین کے مطابق یا قانون کے مطابق ہم کسی چیز پہ نہیں چلے جی. ہم نے ملک کو ایسے رستے پہ چلایا اپنی ومس پر، اپنی خواہشات پر، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے. ایک خاص طبقے نے، ایک خاص کلاس نے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ ریاست جو ہے عوام کے ساتھ ایک رشتے کا نام ہوا کرتی ہے، لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہم نے آئین جیسا بھی بنایا تھا ریاست کو خاص کے ساتھ ایک رشتے میں جوڑ کے رکھ دیا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر آج بھگت رہے ہیں. اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا، کوئی رستہ نکالنا پڑے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.